الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو حق پہ کٹ جائے وہ سر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو حق پہ کٹ جائے وہ سر پیدا کر۔ قلت کو اگر کثرت میں بدلنا ہو تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ انتہائی عزتوں کے لائق اساتذہ کرام، معزز منصفین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا، وہ اشاعت اسلام میں صحابہ کرام کا کردار۔ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ جو صحابی جہاں بھی گیا اس قدم قدم سے ظلمت ضیاء میں تبدیل ہو گئی، زحمت رحمت میں بدل گئی۔ اس خطے کے باسیوں کے دلوں کی اجڑی ہوئی بستیاں پھر سے آباد ہونے لگیں، فصل گل سے ناآشنا بچے چٹکنے لگے، فصل بہار کی منتظر کلیاں پھر سے مسکرانے لگیں۔ جی ہاں، صحابہ کرام ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ نے صحابہ کو کیوں چنا؟ سوال یہ ہے اللہ نے صحابہ کو کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام قلوب کا امتحان دیا، سب سے پاکیزہ دل اللہ نے صحابہ کے پائے، صحابہ کو چنا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے دین کو لے کر بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے دنیا کے کونے کونے تک جائیں گے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اشاعت اسلام کی خاطر کیا کیا کیا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جب مکہ کے اندر کفار کا دور تھا، اس دور کے اندر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے برسر عام اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ پر اتنے ستم ڈھائے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آگے چلیے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کفار سے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں تم اس بات میں نہ آ جاؤ کہ خبیب کفار سے موت کے ڈر سے اس نے اپنی نماز میں طوالت کی، اس وجہ سے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا۔ جی ہاں، صحابہ کرام کی قربانی کو دیکھنا ہو تو غزوہ بدر کو دیکھیے، 14 صحابہ کرام نے اشاعت اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں۔ اس غزوے کے اندر کفار پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اس منظر میں صحابہ کرام خندق کھودتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، میرے بھائیو صحابہ کرام ہی کی وہ عظیم جماعت ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر میدان میں ہر صف میں کھڑے رہے۔ صحابہ کرام نے بے مثال قربانیاں دی، حتیٰ کہ ایک وقت آن پڑا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل چکا۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیج کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ میں اپنے نبی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے جانے سے پہلے خطبے کے اندر ایک وصیت فرمائی، غیبین تک دین پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پختہ تھی، شہر مدینہ ان کے لیے چھوڑنا بہت مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے تمام مصیبتوں کو، تمام مشقتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، شہر مدینہ کی محبت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ لوگ نکل پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کا علم اٹھا کر نکلے، حتیٰ کہ
بحر اوقیانوس میں پہنچے، روم میں پہنچے، ایران کو صحابہ اکرام نے للکارا، اور سپر طاقت اس وقت کی روم و ایران کو جب ان غیروں نے للکارا، چشم فلک نے پھر وہ نظارہ دیکھا کہ روم و ایران جیسی سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر گلستان بہار آ گئی اور چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ یہیں پہ بس نہیں ہوئی، پھر یہ محمد عربی کے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کا علم لہراتے گئے، قدم آگے بڑھاتے گئے، کفر و شرک کے قلعے گراتے گئے، اور وہاں پہ اسلام کے علم لہراتے ہوئے یہ اعلان کرتے گئے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال کے بعد جس جگہ پہ، جس گلی میں، جس کوچے میں ان صحابہ کے قدم لگے، آپ چین میں جائیں، آپ افریقہ میں جائیں، آپ کو صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی، حتیٰ کہ پاکستان میں صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ ہاں 1400 سال گزر کے ان کی بے مثال قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی جہاں جہاں ان کے قدم لگے وہاں سے اسلام کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، آقا کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، جو بار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کی شہتیر صحابہ ہے۔ میرے بھاج نبی ہوتا، فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، آقا نے کہا اللہ کی شمشیر صحابہ ہے۔ اے عقل کے اندھو تم الطاف سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے، میرے پیر صحابہ ہے۔ حیات باقی